حج کا موقع ہے، میں نے خطبہ پڑھنا ہے سرکار کا. مالک خطبہ حج دینے کے لیے اٹھے. یہاں ہجوم میں سے 4 شخص اٹھے. انہوں نے جناب سید الساجدین سے کہا علی ابن الحسین رک، خطبہ بعد میں دینا، پہلے اپنا شجرہ سنا. مولا سجاد کے رخ رحمت پہ سرخی آئی، صحیفہ رحمت جلالت میں بدلا. محمد فوراً علی ہوا. ہیبت الہیہ یوں نور بن کے چمکی. مولا سجاد نے انگلی کا اشارہ کر کے تم فوراً یہاں سے نکلو. ایسے نہ ہو کہ یہیں پہ عذاب آئے. انہوں نے جاتے جاتے کہا جرم کیا کیا ہم نے تو صرف یہی کہا تھا نا کہ اپنا شجرہ سنا، اور تو نے ہمیں حج کے ہجوم سے نکال دیا. فاشارت الی الحجر اسود، امام نے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا. امام نے کہا تو بتا ہم کون ہیں. حجر اسود نے پھر خطبہ دیا. اس خطبے کو تاریخ میں کہتے ہیں خطبہ ابیض، سفید خطبہ. مشہد چلے جاؤ نا میرے بادشاہ امام رضا بادشاہ کے حرم میں، تو وہاں پہ جو اردو زائرین کے لیے کمرہ وقف ہے، تو وہاں پہ جو مولوی بیٹھا اسے جا کے نا خطبہ ابیض کہاں ملے گا. وہ پیچھے الماری کی طرف اشارہ کر کے یہ 350-400 جو کتاب پڑھی ہے نا، یہ اسی خطبے کی شرح میں لکھی ہے. اسے خطبہ ابیض کیوں کہا گیا؟ اسود نے دیا تھا. اسود کہتے ہیں کالے کو، ابیض کہتے ہیں سفید کو. کالے کا دیا ہوا سفید خطبہ، اسود کا دیا ہوا نورانی خطبہ. حجر اسود بول پڑا. جب حجر اسود بولا تو لوگوں کے رنگ تبدیل ہو گئے. انہوں نے سرکار بادشاہ علی زین العابدین کو گھیرے میں لیا اور لے کے کہا مولا یہ پتھر کیوں بولا؟ امام نے کہا یہ پتھر نہیں ہے. شاید اب یہ بات پہلی بار سماعتوں سے ٹکرائے تو دل سے دعا نکلنی چاہیے. بادشاہ نے فرمایا یہ پتھر نہیں ہے، جسے تم پتھر سمجھتے ہو یہ پتھر نہیں ہے. اس نے کہا مولا پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک ملک مقرب ہے، یہ ایک فرشتہ ہے. اس نے کہا فرشتہ ہے تو پتھر بن کے کیوں کھڑا ہے؟ امام نے کہا پتھر بن کے کھڑا نہیں. امام نے کہا یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے، یہ حسن ہوتا ہے کلام امام میں، جیسا سننے والا ہو اسے ویسا ہی سمجھ آتا ہے. امام نے فرمایا یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے، جب ابلیس نے کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، خدا نے کہا استکبرت ام کنت من العالین. آلین کہتے ہیں علی کی جمع کو جہاں کم از کم 4 علی رہتے ہوں. آیا اور یہ تھا اپنے زمانے کا دوسرا علی. فرمایا یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے، لوگوں نے کہا اچھا. امام فرماتے جب ہم آلین سے، اب سطر سنیے گا میرے بادشاہ کی، ہائے ہائے ہاتھ میں نور کا قلم ہو میں کعبے کی پیشانی پہ لکھوں. امام فرماتے جب ہم آلین سے روح پروردگار بن کے جب ہم فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب ہم نے آدم میں اپنی روح پھونکی. مولا فرماتے جب ہم آلین سے روح پروردگار بن کے صلب آدم میں آئے، تو یہ ملک مقرب جب ہم آلین میں رہتے تھے یہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا. جب ہم صلب آدم میں آئے تو یہ ہماری جدائی میں رویا. خدا نے کہا جنت میں روتا ہے؟ اس نے کہا میری جنت یہ نہیں، میری جنت یہ نہیں، میری جنت تھی ان کی نوکری جنہیں تو نے روح پروردگار بنا کے صلب آدم میں منتقل کیا.
مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے پھر اس ملک مقرب سے کہا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جہاں یہ جائیں گے میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ خدا نے اس ملک مقرب کو ایک سفید موتی میں ڈالا، اور جب حضرت آدم کو زمین پہ اتارا تو یہ متفقل ہے اب کہ حضرت آدم کو آدھی رات کے وقت اتارا گیا تھا، زمین پہ اس وقت آدھی رات تھی، تو یہ موتی جو ہے نا، یہ فرشتہ اب یہ موتی بن گیا ہے، یہ آدم کے ہاتھ میں دیا گیا۔ آدم اس کے نور کی روشنی میں، اب مجھے نہیں پتا کون سا ظرف قبول کرے گا، اور میں تنہا بھی رہ جاؤں گا تو مجھے پھر بھی بارے میں ہے۔ آدم ہمیں ہدایت کرنے آ رہا تھا اور یہ آدم کو ہدایت کر رہا ہے۔ آدم اس نور کی روشنی میں، حضرت آدم اس نور کی روشنی میں، حضرت آدم سری لنکا میں اتارے گئے تھے، جناب حوا جدہ میں، جدہ نام ہی بی بی حوا کی وجہ سے، جدہ عربی میں کہتے ہیں دادی کو۔ حضرت آدم کو اس نور کی روشنی میں زمین پہ، حضرت آدم اس کی روشنی کے ساتھ زمین پہ اترے۔ مولا فرماتے ہیں سرکار بادشاہ کہ نوح کے دور تک یہ موتی رہا، پھر جب حضرت نوح کا طوفان آیا تو حضرت نوح نے اس موتی کو اپنے خیمے میں رکھا، جو انہوں نے خیمہ نصب کیا تھا جہاں آج کعبہ ہے، یہاں حضرت نوح نے خیمہ نصب کیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا نہیں تھا، دیواریں اٹھائی تھیں، کعبہ پہلے سے موجود تھا۔ اب مگر ایک سطر کے لیے میں کہہ دوں تو پھر جتنا عقیدہ سنا جا رہا ہے تو میرا خیال یہ سطر اب یہاں بنتی ہے۔ جب زمین کو بنایا گیا تھا نا، زمین ہیبت خدا سے کانپی تھی، زمین خوف خدا سے کانپ رہی، جبریل نے اپنا دایاں پر رکھا، زمین پھر بھی کانپ رہی تھی، بایاں پر رکھا، زمین پھر بھی کانپ رہی تھی، زمین نے کانپ کے زمین کہہ رہی تھی نہیں جبریل میرے اوپر خون ہوگا، میرے اوپر ظلم ہوگا، میں تسبیح کرتی ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو حضرت جبریل نے کہا خدا کو کہ یہ زمین خلق ہو گئی ہے لیکن یہ رک نہیں رہی۔ خدا نے کہا اس کے بالکل مرکز میں جا کے اس میں علی لکھ، اور جہاں علی لکھے وہی کعبہ رکھ دے۔ جہاں اس میں علی ہو وہی کعبہ رکھ۔ جہاں اس میں علی لکھے، اب ضرورت ہے کہ عقیدہ پڑھا جائے۔ ابھی میں نے 15 جولائی کربلا گاہ میں شاہ عقیدہ پڑھا ہے، اور دشمنان علی نے ایک FIR درج کروائی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ علی نے آدم بنایا تھا۔ اس بات پہ FIR ہے، اور یہ FIR نہیں ہے، یہ ایک دروازہ کھلا ہے۔ اب ہم بتائیں گے علی نے کیا کیا بنایا تھا، ڈر نہیں، ایک لمحے کے لیے۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، مجھے جناب سیدہ کا حق پڑھنے کے بعد 6 ماہ کے لیے سزائے موت کی کوٹری میں رکھا گیا تھا۔ میں نے جیل کی سلاخوں کے اندر بیٹھ کے سیدہ سے وعدہ کیا تھا، بی بی سانسیں تو دے دے، تیری وکالت میں خیانت میں نہیں کروں گا۔ اب سانسیں ان کی طرف سے آتی ہیں، اب جتنی دیر زندہ ہیں بس انہی کی وجہ سے ہیں۔ یہ زبان کاٹ دو، جسم و جان کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، لے کے راکھ میرے جسم کی رکھ کے ہاتھوں پہ اپنے اڑا دو مجھے، 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک، جب تلک جہاں تک ہوا جائے گی، ایک حلالی حوالی کا وعدہ ہے یہ، یا علی کی صدا۔ ہر ماتمی جی ہے، جہاں علی لکھا ہے یہیں کعبہ رکھ کے آ جائے۔ جناب نوح کے دور تک یہ سفید موتی کی صورت میں رہا۔ جب حضرت ابراہیم نے باقاعدہ کعبے کی دیواریں بلند کی تو پھر حضرت ابراہیم نے خدا سے پوچھا کہ میرے اللہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ خدا نے کہا اسے ایک پتھر میں رکھ۔ اب اگلی صدر دیکھیں کہ کون بندہ موضوع سن رہا تھا، فرمایا اسے ایک پتھر میں رکھ اور اسے کعبے کے دروازے پہ ویسے ہی کھڑا کر دے جہاں یہ وہاں کھڑا ہوگا۔
इसे काबे के दरवाजे पे बिल्कुल वैसे ही खड़ा कर दे। काबे के दरवाजे पे हजरे अस्वद काबे की दीवार पे नहीं है, काबे के बाहर खड़ा है, बिल्कुल वैसे ही खड़ा है जैसे वहां पहरेदार बन के खड़ा होता था। लोगों ने देखे कहा अच्छा मौला तो ये मलके मुकर्रब है, अच्छा तो ये इसलिए काबे के दरवाजे पे खड़ा है, तो मालिक इसकी ड्यूटी क्या है, ये करता क्या है? मालिक ने फरमाया वाजिब कर दिया है, जो भी हाजी हज करने के लिए जाएगा वो हजरे अस्वद का बोसा लेगा, हजरे अस्वद को चूमेगा। इमाम कहते हैं ये हाजियों के बोसे दिलवाने के लिए नहीं, ये हमने काबे के बाहर खड़ा किया हुआ है। जब भी कोई हाजी से बोसा देने लगता है ये उसके दिल के अंदर झांक के देखता है, अगर अली हो तो हज कबूल करता है, वरना